بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اس سے پہلے کہ نعت کے سفر کا آغاز کروں، صدر مشاعرہ جن سے میری روزانہ ملاقات فجر کے متصل سلام و پیام سے ہوتی ہے، میں ان سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ شاعری کے اس سفر کا نعتیہ آغاز جس نعت پاک سے ہوا، اس کے دو چار شعر اس میں التزام میں نے اس زمانے میں کیا تھا کہ ہر شعر میرے تخلص سے آباد رہے، یا میرا تخلص صحیح یہی ہے کہ نعت کے ہر مصرے سے ہر شعر سے آباد رہے۔ ظلمت دل کو سے گزارش ہے انا اعطیناک الکوثر والی نعت انشاءاللہ۔ ظلمت دل کو نیر آقا، ظلمت دل کو نیر آقا، ارشد نور داور آقا۔ کتنا اچھا سپنا میرا، کتنا اچھا سپنا میرا، ناظر ارشد منظر آقا، ناظر ارشد منظر آقا۔ آپ سے ایسا میرا رشتہ، دائر ارشد محور آقا، دائر ارشد محور آقا۔ جنس ہے گرچہ ایک ہی لیکن، پتھر ارشد جوہر آقا، پتھر ارشد۔ جنس ہے گرچہ ایک ہی لیکن، پتھر ارشد جوہر آقا۔ رستے لاکھوں سامنے آئے، اس پر ارشد جس پر آقا۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ رستے لاکھوں سامنے آئے، اس پر ارشد جس پر آقا۔ شکریہ شکریہ۔ یس، رستے لاکھوں سامنے آئے، اس پر ارشد جس پر آقا۔ بغیر کسی تکلف اور تصنع کے شیخ حبیب صاحب، محترم ندیم صاحب، ان حضرات کے کلام کا نشہ طاری ہے۔ ہمت تو نہیں ہے، بہرحال حکم ہے۔ ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ فرمائے۔ دل کو ملی ایمان کی دھڑکن، دل کو ملی ایمان کی دھڑکن، دنیا کو اقدار کی بھیک۔ دل کو ملی ایمان کی دھڑکن، دنیا کو اقدار کی بھیک۔ آپ آئے تو کوچا کوچا بٹنے لگی انوار کی بھیک۔ دل کو ملی ایمان کی دھڑکن، دنیا کو اقدار کی بھیک۔ آپ آئے تو کوچا کوچا بٹنے لگی انوار کی بھیک۔ عورت کو چادر سے نوازا، مرد کو بے باکی دی۔ عورت کو چادر سے نوازا، مرد کو بے باکی دی۔ ہر ایک سائل نے پائی اپنے اپنے معیار کی بھی۔ ہر ایک سائل نے پائی اپنے اپنے معیار کی بھی۔ ہر ایک سائل نے پائی اپنے اپنے معیار کی بھیک۔ اور دل کو ملی ایمان کی دھڑکن، زلف مبارک رات نہیں ہے،
چہرہ انور صبح نہیں، زلف مبارک رات نہیں ہے، چہرہ انور صبح نہیں، رات تیری زلفوں کا اتارا، صبح تیرے رخسار کی بھی، رات تیری زلفوں کا اتارا، صبح تیرے رخسار کی بھیک، رات تیری زلفوں کا اتارا، صبح تیرے رخسار کی بھیک، دل کو ملی ایمان کی دھڑکن، دنیا کو اقدار کی بھیک۔ ایک مطلع ایک اور شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ بخشش کے سنا تو ایک مطلع ایک شعر سن لیجیے۔ بخشش کے سارے راستے مٹھی میں آ گئے، بخشش کے سارے راستے مٹھی میں آ گئے، جب ہم رسول پاک کی بستی میں آ گئے۔ بخشش کے سارے راستے مٹھی میں آ گئے، جب ہم رسول پاک کی بستی میں آ گئے، اور سب خوبیاں تمام ہوئیں حرف میم پر، سب خوبیاں تمام ہوئیں حرف میم پر، سب رنگ کائنات کے کملی میں آ گئے۔ سب خوبیاں تمام ہوئیں حرف میم پر، سب خوبیاں تمام ہوئیں حرف میم پر، سب رنگ کائنات کے کملی میں آ گئے، بخشش کے سارے راستے مٹھی میں آ گئے۔ مطلب جناب ارشد کا حکم ہے، ملاحظہ فرمائیں ایک شعر اسی نعت پاک کا۔ طوفان حشر اٹھا تو گھبرا کے نوح بھی، طوفان حشر اٹھا تو گھبرا کے نوح بھی، طوفان حشر اٹھا تو گھبرا کے نوح بھی، آقائے نامدار کی کشتی میں آ گئے۔ طوفان حشر اٹھا تو گھبرا کے نوح بھی، آقائے نامدار کی کشتی میں آ گئے، جب ہم رسول پاک کی بستی میں آ گئے۔ یہ مطلع دیکھیے۔ حرم کا حسن مدینے کا انقلاب ہے آپ، حرم کا حسن مدینے کا انقلاب ہے آپ، غرور کفر کا دنداں شکن جواب ہے آپ، حرم کا حسن مدینے کا انقلاب ہے آپ، ہیرا کے بعد نہ دیکھے گئے کہیں جبریل، ہیرا کے بعد نہ دیکھے گئے کہیں جبریل، قسم خدا کی نبوت کا بند باب ہے آپ،
قسم خدا کی نبوت کا بند باب ہے آپ۔ ہر ایک رسول نے جس کو پڑھا تصور میں، ہر ایک رسول نے جس کو پڑھا تصور میں، خدائے پاک کی وہ آخری کتاب ہے آپ۔ خدائے پاک کی ہر ایک رسول نے جس کو پڑھا تصور میں، خدائے پاک کی وہ آخری کتاب ہے آپ۔ ہر ایک نقشے قدم ہے بہشت کا زینہ، ہر ایک نقشے قدم ہے بہشت کا زینہ، گناہ کے داغ دھلیں جس سے وہ ثواب ہے آپ۔ گناہ کے داغ دھلیں جس سے وہ ثواب ہے آپ۔ حرم کا حسن لبوں پہ جاری ہے، لبوں پہ رہتا ہے، افسر رسول پاک کا نام۔ لبوں پہ رہتا ہے افسر رسول پاک کا نام۔ میری نگاہ عقیدت کا انتخاب ہے آپ۔ میری نگاہ عقیدت کا انتخاب ہے آپ۔ حرم کا حسن۔ صدر محترم سے آپ تمام سے صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے نعت شریف کا ایک مطلع شیخ ملازم فرما لیں۔ ظلمت جہالت میں صبح پرضیاء لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے، کفر کے بیاباں میں نور کی فضا لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ عرش پر ہوئی باتیں، موسیٰ سے ملاقاتیں، عرش پر ہوئی باتیں، موسیٰ سے ملاقاتیں، اور بشکل سوغاتیں، اور بشکل سوغاتیں، فجر ظہر اور عصر و مغرب و عشاء لے کر میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔
عرش پر ہوئی باتیں موسیٰ سے ملاقاتیں اور بشکل سوغاتیں اور بشکل سوغاتیں فجر ظہر اور عصر و مغرب و عشاء لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے۔ نعت شریف کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ہے منتہائے خرد سے آگے میرے نبی کا مقام ایسا ہے منتہائے قرد سے آگے میرے نبی کا مقام ایسا کسی کا اب تک ہوا نہ ہوگا کیا گیا احترام ایسا کسی کا اب تک ہوا نہ ہوگا کیا گیا احترام ایسا اور دعائیں باب قبولیت تک جو پہنچی ہیں صدقے محمد دعائیں باب قبولیت تک جو پہنچی ہیں صدقے محمد وسیلہ ہو تو وسیلہ ایسا جو نام ہو تو ہو نام ایسا وسیلہ ہو تو وسیلہ ایسا جو نام ہو تو ہو نام ایسا دعائیں باب قبولیت تک جو پہنچی ہیں صدقے محمد دعائیں باب قبولیت تک جو پہنچی ہیں صدقے محمد وسیلہ ہو تو وسیلہ ایسا جو نام ہو تو ہو نام ایسا شکریہ جزاک اللہ شیر حاضر کروں اور در نبی پر خیام پاؤں زمیں پہ جیتے جی خلد پاؤں در نبی پر قیام پاؤں زمیں پہ جیتے جی خلد پاؤں قیام ہو تو قیام ایسا مقام ہو تو مقام ایسا قیام ہو تو قیام ایسا مقام ہو تو مقام ایسا جزاک اللہ قیام ہو تو قیام ایسا مقام ہو تو مقام ایسا اور درود بھیجا ہے خود خدا نے سلام بھی ہر
وہی سے پہلے درود بھیجا ہے خود خدا نے، سلام بھی ہر وہی سے پہلے درود ہو تو درود ایسا، سلام ہو تو سلام ایسا، درود ہو تو درود درود بھیجا ہے خود خدا نے، سلام بھی ہر وہی سے پہلے درود بھیجا ہے خود خدا نے، سلام بھی ہر وہی سے پہلے درود ہو تو درود ایسا، سلام ہو تو سلام ایسا۔ اب میرے نبی کا کرم ہوا ہے، مدینہ جانا رقم ہوا ہے، میرے نبی کا کرم ہوا ہے، مدینہ جانا رقم ہوا ہے، بلاوا ہو تو بلاوا ایسا، نظام ہو تو نظام ایسا، بلاوا ہو تو بلاوا ایسا، نظام ہو نظام ایسا۔ اور کلام رب سے کیے نظارہ، وہ قلد اور ہفت آسماں کا، کلام رب سے کیے نظارہ، وہ خلد اور ہفت آسماں کا، نظارہ ہو تو نظارہ ایسا، کلام ہو تو کلام ایسا، نظارہ ہو تو نظارہ ایسا، کلام ہو تو کلام ایسا۔ جزاک اللہ، شکریہ، مقطع پہ پہنچا میں۔ اور پیروں موتی حروف کے پھر درود پڑھتے لکھوں میں نعتیں، پیروں موتی حروف کے پھر درود پڑھتے لکھوں میں نعتیں، خدائے برتر دعائے انہر، وہ لطف تیرا مدام۔ یہ تھے انہر سورگی صاحب جو اپنے پیغام سے نواز رہے تھے۔ اور آپ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیاس پر تشریف فرما صدر محترم، مہمانان خصوصی سے اور بالخصوص ناظم مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھے تو آج دل چاہ رہا ہے کہ میں میرا حسن الکلام پڑھوں، اس سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائیں کہ کہتا ہوں، جو آقا کی اطاعت کر رہے ہیں، جو آقا کی اطاعت
کر رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، جو آقا کی اطاعت کر رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تڑپنا دیکھ کر جو آقا کی اطاعت کر رہے ہیں، جو آقا کی اطاعت کر رہے ہیں وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تڑپنا دیکھ کر غم میں نبی کے، تڑپنا دیکھ کر غم میں نبی کے، میرے آنسو امامت کر رہے ہیں، تڑپنا دیکھ کر غم میں نبی کے، میرے آنسو امامت کر رہے ہیں، جہنم میں جلیں گے وہ یقیناً جو آقا سے عداوت کر رہے ہیں، جو آقا سے عداوت کر رہے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہوں کہ رمضان کی بھی، اچھا ایک رمضان کا بھی شعر سن لیجئے۔ ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں، آقا کے بنے ہم بھی مہمان، آقا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں، ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائی، رحمت کے فرشتے ہیں دربان مدینے میں، رحمت کے فرشتے ہیں دربان، رہتی ہے زبان خاموش، ہوتے ہیں رواسو، ہوتی ہے یہ عاشق کی
بہت بہت شکریہ حضرات. یہ سلام جو پیش کر رہا ہوں اسے میں نے حسن الکلام کا نام مدینے والا شعر سنا. قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ہے. آقا کی حضوری میں آقا کی حضوری میں یہ فیض ہوا حاصل، پڑھنے کا مزہ آیا قرآن مدینے میں، پڑھنے کا. بہت بہت شکریہ. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. جن کے خاطر یہ دنیا بنی اور ان کے ہیں جتنے غلام، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. جتنے ارض و سماوات ہیں، جتنے تیرے کرشمات ہیں، نال ندیاں سمندر کے اور جتنے پانی کے خطرات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. جو فضاؤں میں ذرات ہیں، جتنے سورج کے لمعات ہیں، دونوں عالم میں موجود جو سارے انسان و جنات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. جتنے بھی تیرے عطیات ہیں، جو زمین کے نباتات ہیں، جتنی اشیاء زمانے میں ہیں، جتنے بندوں پہ سوغات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. گزرے جتنے بھی دن رات ہیں، باقی جتنے بھی دن رات ہیں، جتنی دنیا کی تاریخ ہے، اس کے جتنے بھی لمحات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. بیل بوٹے شجر جتنے ہیں، پھول پتے ثمر جتنے ہیں، بیل بوٹے شجر جتنے ہیں، پھول پتے ثمر جتنے ہیں، ریگزارے وہ کنکر ہو یا کوہ سارو حجر جتنے ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. جنگلوں میں درند جتنے ہیں، چوپائے چرند جتنے ہیں، جنگلوں میں درند جتنے ہیں، چوپائے چرند جتنے ہیں، جتنے پروانے جگنو مگس اور اڑتے پرند جتنے ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام. جتنی باغوں میں ہیں تتلیاں، جتنی پانی میں ہیں مچھلیاں، جتنی باغوں میں ہیں تتلیاں، جتنی پانی میں ہیں مچھلیاں، چاند تارے ہو یا کہے کشاں،
جو گھٹاؤں میں ہیں بجلیاں میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ جتنے تیرے زمانے بنے رزق کے جتنے دانے بنے، جتنے تیرے زمانے بنے رزق کے جتنے دانے بنے، انبیاء اصفیاء اولیاء جتنے تیرے دیوانے بنے، میرے آقا دوبارہ جتنے تیرے زمانے بنے رزق کے جتنے دانے بنے، انبیاء اصفیاء اولیاء جتنے تیرے دیوانے بنے، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ دو جہاں میں خزینے جو ہیں اور زمین میں دفینے جو ہیں، لال یاقوت مرجان اور ہیرے موتی نگینے جو ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے صالح وہ ابرار ہیں، جتنے دنیا کے اسرار ہیں، جتنے الفاظ و کلمات ہیں، جتنے نعتوں کے اشعار ہیں، اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ جتنی شہداء کی ہیں نیکیاں، تیرے ولیوں کی ہیں نیکیاں، جتنے حفاظ و حجاج کی نیک بندوں کی ہیں نیکیاں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ دہر میں جو کتابات ہیں اور ان میں جو صفحات ہیں، جو سوالات ان سب میں ہیں اور جتنے جوابات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ جتنی دنیا کی مخلوق ہے، جتنی پانی کی مخلوق ہے، خالق کل ہے مولا تو ہی، تیری جتنی بھی مخلوق ہے، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ رنگ رنگ کے حجر جتنے ہیں، جنتوں میں شجر جتنے ہیں، رنگ رنگ کے حجر جتنے ہیں، جنتوں میں شجر جتنے ہیں، حور و غلما وہ سارے ملک اور فرشتوں کے پر جتنے ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ فرشتوں کے پر کا جواب نہیں، سبحان اللہ۔ جتنے دنیا میں خسرات ہیں، ساتوں جنت میں محلات ہیں، جتنے دنیا میں خسرات ہیں، ساتوں جنت میں محلات ہیں، نہر تسنیم و کوثر کے اور آب زمزم کے خطرات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ جتنے دنیا میں خسرات ہیں، ساتوں جنت میں محلات ہیں، نہر تسنیم و کوثر کے اور آب زمزم کے خطرات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود،
میرے آقا پہ اتنے سلام جتنے اب تک پڑھے ہیں درود، جتنے آگے پڑھیں گے درود، جتنے اب تک پڑھے ہیں درود، جتنے آگے پڑھیں گے درود، مولا تو اور فرشتے تیرے بھیجے جتنے سلام و درود، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ آخری بند پہ پہنچاؤں۔ کعبے کے جو عبادات ہیں، قدر کی شب کے درجات ہیں، کعبے کے جو عبادات ہیں، قدر کی شب کے درجات ہیں، جو ہیں رمضان کی نیکیاں اس کے جو بھی حسابات ہیں، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ ناتواں ہے زبان مبین، ناتواں ہے زبان مبین، پھر بھی اس کو ہے تجھ پر یقین۔ اب ناتواں ہے زبان مبین، پھر بھی اس کو ہے تجھ پر یقین، اپنے محبوب کے ہی طفیل سن لے اب التجائے مبین، میرے آقا پہ بھیجو درود، میرے آقا پہ بھیجو سلام، میرے آقا پہ اتنے درود، میرے آقا پہ اتنے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام شعراء کو سننے کے بعد میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا، اتنے اچھے انداز میں نعت شریف کو پیش کیا گیا۔ میں بہت دنوں کے بعد جو ہے نا ایسی محفل میں آیا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ حضور کی تعریف میں ایسے ایسے جملے میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ آج میں ان جملوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا، میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور اتنے اچھے انداز میں ان تمام لوگوں نے جو بیان کیا ہے حضور کی شخصیت کے تعلق سے، شاید کہ کہیں یہ سننے کو ملے۔ شاید میں چاہتا ہوں کہ ایسی محفلیں بار بار سجیں اور مجھے بار بار ایسی جگہ آنے کا موقع ملے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان قریب سرا میں ایک ایسا ہی پروگرام ہو۔ سرا میرا شہر ہے جو حضور کی شان میں جو ہے نا ایک ایسی ہی محفل سجانا میں بھی چاہتا ہوں میرے گاؤں میں، کیونکہ میرے گاؤں کے لوگ بھی میرے گاؤں کے بہت شوقین ہیں، شائقین ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ نعت شریف پسند کرتے ہیں، اور اس لیے جو ہے نا میں بھی ایک سرا میں ایک ایسی بہت جلد محفل کو منعقد کرانا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ تمام لوگ جتنے بھی آج آئے ہیں، میں ان تمام کو انشاءاللہ مدعو کروں گا، اور آپ تمام آ کر میرے گاؤں والوں کو بھی سنائیے گا۔ یہ میں بس اتنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہاں کے جتنا دیکھ لی، جتنا سن لیا، بار بار سننے کو جی کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ مجھے جب بھی مدعو کریں، جہاں کہیں بھی ایسی محفلیں لگیں،
میں انشاءاللہ ضرور وہاں حاضری دوں گا۔ اس محفل کی صدارت مجھے دی ہے، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی عظیم الشان نعتیہ مشاعرہ اور اس کی صدارت، حالانکہ مجھے آج ہی اطلاع ملی کہ میں اس جلسے کی اس کی صدارت کر رہا ہوں، اور میں دن میں جو ہے مبین صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے، پتہ نہیں کیوں 6 بجے کے بعد جو ہے ایک دم مجھے جو ہے تھوڑی سی تھکان محسوس ہوتی ہے، اور ایک قسم سے بخار جیسے محسوس ہو رہا تھا۔ میں حالانکہ یہاں سے چلا بھی گیا تھا، مبین صاحب عمر میں میرے سے بڑے ہیں، لیکن یہاں اس انتظامات کے اس میں وہ سویرے سے یہاں لگے ہوئے تھے۔ میں گھر جانے کے بعد تھوڑی دیر صوفے پہ ہی سو گیا تھا، پھر اٹھ کے مغرب کی نماز پڑھی اور سوچا کہ مبین صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے مجھے جانا ہے۔ پھر انہر سعودی صاحب کا بھی فون آیا۔ انہر سعودی صاحب کا جو رشتہ ہے حضرت امیر شریعت سے ہماری بہت یہ رہی، یقین مانیے جیسا کہ اشرف صاحب نے کہا، بہت مدت بعد بہت کم ایسے نعتیہ مشاعرے میں شرکت کرنے کا موقع ہو۔ شروعات ہی جس لڑکی نے، کیا نام تھا وہ بچی کا، سمیہ، جس نے ہمارے بزرگ شاعر کا عزیز بلغامی صاحب کا کلام پیش کیا، پھر اسد اعجاز صاحب کا کلام پیش کیا گیا، پھر ہمارے حنیف افسر عزیزی صاحب کا، پھر تمام شعراء نے اپنا، ایک بھی شاعر ایک سے بڑھ کر ایک۔ میں سمجھتا ہوں پیچھے جو سامعین بیٹھے ہیں یہ عموماً جو ہے ان کے چاہنے والوں کو سن کے جانے والے ہیں، لیکن آج پہلی بار آخر تک بیٹھے ہیں۔ اس میں جو ہے انور سعودی صاحب کا بھی کمال ہے اور ہمارا حضرت کا بھی کمال ہے۔ جی ہاں، عتیق الرحمن صاحب حضرت جو ہے بخار میں ہے، ہمارے حنیف صاحب افسر عزیزی صاحب کے بہن بھی جو ہے ہاسپٹل میں ہیں، وہ اگر رہتے تو اور بھی تھوڑے سامعین رہتے، لیکن میں سمجھتا ہوں آج بہت کامیاب مشاعرہ رہا۔ 2 واقعات میں ہمارے نام لینے بھی کبھی کبھی جو ہے حضرت کا یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی ہاں، ہمارے امیر شریعت دوم، ان کے پاس میں اور مبین صاحب جب بھی جاتے مفتی صاحب کے پاس، رمضان کا مہینہ ہوتا تو مبین منور صاحب سے ہم جب تراویح کے بعد بیٹھتے تھے تو نعت کا جو ہے وہ کہتے کہ ایک نعت سنائیے نا، تو ہمیشہ جو ہے آپ رمضان مدینے میں ہر سال نہ میسر ہو رمضان مدینے میں۔ ایک دن واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت نے کہا کہ شریف صاحب ہمارے مدرسے میں ایک نعتیہ مشاعرہ کیجیے نا۔ تو میں تھا، ہمارے مبین منور صاحب تھے، آپ کے والد صاحب بھی تھے، ایک اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے عالم، انہوں نے کہا نہیں کریں گے، تو آپ نے کہا صاحب ہم بلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ مدرسے میں۔ تو دوسرے حضرت کرتے دیکھو با پہلے شاعراں کے پاس سے کلام منگا لینا، نہیں تو غلو ہو جاتا ہے۔ تو حضرت پتہ ہے کیا بولے؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چھوڑیے نا مولانا، عشق رسول میں سب جائز ہے۔ ایک اور واقعہ ایسے ہوا
کہ ایک صاحب بامبے سے آئے تھے, یہاں کے ہی فارغ تھے, انہوں نے ایک نعت سنائی, حضرت نے سنا, تو وہی حضرت جو پچھلی بار غلو کی بات کر رہے تھے, انہوں نے کچھ کہا, ایک بہت بڑے عالم کی نعت تھی, تو انہوں نے کہا چھوڑے نا مولانا, ان کی ایک نعت ہی کافی ہے ان کو جنت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں حضرت کی بات تو صحیح ہے, جو شعراء نے آج آپ نے کلام سنایا ہے, آپ تو جنت جا ہی جائیں گے, یقین جائیں گے آپ جنت کو. ہم جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ جنت جائیں گے, کیونکہ یہ بہت کم ایسی نورانی محفلیں ہوتی ہیں. مجھے جب بھی نعت سنتا ہوں تو مجھے حضرت مفتی صاحب کی یاد آتی ہے, اور مشاعرہ ہوا بھی وہاں دوبارہ, اس کے بعد حضرت کے کہنے کے بعد مشاعرہ ہوا. کلکتہ سارے ہندوستان سے شعراء آئے تھے, اس بیرونی بھی آئے تھے. اس مشاعرے کے بعد جو ہے یقین مانیے بہترین اور اعلیٰ پیمانہ کا مشاعرہ آج ہوا ہے. شکریہ, خدا حافظ. عمران امجد صاحب نے نہیں کیا, لیکن ہمارے بچپن میں بہت زیادہ خوشی جو مجھے ہوئی حضرت صدر محترم سے بھی میں سنانا چاہتا ہوں کہ آج وہ بالکل جو ہے جسے جن ایکس کہا جاتا ہے, جو 1990 کے بعد جن کی پیدائش ہوتی ہے جن ایکس کہا جاتا ہے, وہ جو ہے آڈینس آج یہاں داتیہ محفل میں دیکھنے کو ملی. ہمیشہ جو ہے بزرگوں کا ایک وہ دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن آج بہت زیادہ وہ خوشی ہوئی کیونکہ ہمارے بچپن میں جو ہے جو نعت قوالیاں بھی جو ہے خوب تھی. جس لفظ کا استعمال انہوں نے نہیں کیا, اسی لفظ کو سن کر میں جو ہے ایک انگریزی دان ہوں, انگریزی میں پڑھا ہوں. آج بھی اگر مجھے میرے جسے کہا جاتا ہے کہ پیٹ پھاڑ لیا جائے تو الف نہیں ملے گا, انگریزی میں ہی ہماری گریجویشن ہوئی. لیکن وہ شعر ہمیشہ مجھے جو ہے مجھے یاد رہ گیا, جس میں شاعر کہتا ہے, قوال بہت مشہور ہے, آپ سب جان جائیں گے کہ کہاں مدینہ کہاں میں کمینہ, تصور کو بھی آتا ہے پسینہ. اور اس میں جو میں نعتیہ اس میں جو ہے کہ عشق رسول میں ڈوبنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے, بہت ساروں کا مجمع ہوتا ہے جو آپ کو عشق رسول پہ ڈوبنے پر مجبور کرتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے سن لیا اور آپ نے وہ کر لیا. تو بہرحال یہاں استاد الاساتذہ حضرت مولانا ارشد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. دیرینہ جو ہے آپ سے تعلقات ہمارے رہے, اور اسی ایک سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا حضرت, میں جب پہلی بار آپ کو جو ملاقات ہوئی حضرت, میں یہ ضرور سنانا چاہوں گا, جس سے مفتی صاحب حضرت سے بھی مجھے ملاقات اسی وقت ہوئی. 1996 کا یہ واقعہ ہے. وجے ٹائمز ایک اخبار ہے جس میں گستاخانہ جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. وہ چونکہ وجے ٹائمز اخبار بہت کم پڑھا جاتا تھا, لیکن میں اس وقت ایڈٹ پیج میں جو ہے بہت ہی جو ہے شان میں بڑی گستاخی ہوئی تھی. میں اخبار لے کر حضرت کے پاس پہنچا تو اس میں ایک حدیث کا حوالہ تھا جس کی وجہ سے میں حضرت کے پاس پہنچا. حضرت کے پاس اس وقت سی ڈی کا نیا زمانہ تھا, آپ کے پاس سیاستہ سیڑھیوں میں موجود تھی. اس حدیث کو اٹھا کر اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ جس طرح اس میں غلط ہے. پھر ہم لوگ جو ہے مفتی صاحب حضرت کے پاس پہنچے, انہوں نے اس وقت منسٹر روشن بیگ تھے, وہاں حضرت نے حکم دیا تو روشن بیگ صاحب کی سرپرستی میں ہم لوگ وہاں وجے ٹائمز کے دفتر گئے اور ایڈیٹوریل میں اس نے معافی مانگی. یہ جو ہے ہم یہ بڑے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کا. تو بہرحال میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں, خصوصاً صدر محترم علی جناب محمد عبید اللہ شریف صاحب کا, کہ آپ کے بارے میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس چیز کی بھی انتظامیہ میں نے تقریباً آپ کا میرا تعلق 25 سال سے ہے مفتی صاحب. اب جو واقعہ آپ بتا رہے تھے مبین منور صاحب جو بڑے عالم دین اور عبید اللہ شریف صاحب, اس کے علاوہ ایک میں تھا اس مجلس میں حاضر. جی ہم پیچھے وہاں بیٹھتا تھا. بہت سی مجلسیں جو ہے میں خوش نصیب ہوں
کہ آپ کے ساتھ جو ہے مفتی صاحب حضرت کی مجلس ہم رہیے. جتنا وقت اب ہو رہا ہے 2:45 بجے, اتنی دیر تک آپ وہاں ہم دارالعلوم سبیل الرشاد کے اہتمام میں بیٹھتے تھے رمضان میں خصوصاً. تو یہ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. جناب مبین منور صاحب, مدح رسول کا آپ کو خطاب ملا ہے, اور یہ اس طرح کی مجلس آپ کو, وہ بھی مجلس بہت زبردست تھی جہاں نعتیہ مشاعرہ ہوا تھا, جہاں آپ کو مدح رسول کا خطاب ملا تھا ٹپٹور میں آپ کے آبائی وطن میں, وہ بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور خصوصاً ہمارے سید اشرف صاحب, سید صاحب جہاں بھی جو ہے اردو کے سلسلے میں ہو یا ادب کے سلسلے میں ہو یا نعت کے سلسلے میں, شعر و شاعری کے سلسلے میں آپ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے ایکس پرائم منسٹر وی پی سنگھ کے جو ہے بہت قریب تھے اور ان کے پرسنل سیکریٹری رہے. اور میں حضرت استاد اساتذہ مولانا محترم کا بھی جو ہے میں شکر گزار ہوں, اور جناب حبیب صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں.